السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ومن يتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی لگا کر ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عالی جناب حضرت مولانا فیاض عالم صاحب، جو کہ آپ کے بستی کے رہنے والے ہیں، ان کی دعوت محبت پر پہلی مرتبہ آپ کی دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، رب ذوالجلال آپ کی اس بابرکت حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان گرامی ذی وقار، لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات آج کے اس پرفتن دور میں کہ جس وقت مارا ماری چل رہی ہے، محبتوں کا الفتوں کا جنازہ نکل رہا ہے، انسانیت بالکل مٹ چکی ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے سے لوگ اپنے دل کو چرانے لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ بالکرے کہ آپ ایسے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ آج کی اس بزم کے صدقے میں آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرمائے، پریشان حال ہو تو مولا ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ میں اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن علیہ الرحمت و رضوان کے اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ میں نے سنا ہے کہ بالکرے میں تعداد کے اعتبار سے مسلمان کم ہیں، لیکن جذبات کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں۔ کیا یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں ان کے مجلے بھائی، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ ہماری بستی سے تقریباً 270 کلومیٹر کی دوری پر سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ مبارک ہے۔ الحمدللہ ہمارا بار بار آنا اور جانا وہاں پر لگا رہتا ہے۔ میں آپ کا خادم محمد زین العابدین منظری الحمدللہ شہر بریلی سے نسبت رکھتا ہوں اور دیار محبت اعلیٰ حضرت میں رہتا ہوں۔
اللہ پاک ان کی فیض برکات مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی ذی وقار، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور وہ شخص جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ سنتے چلیے گا، انشاءاللہ میرا یہ کان کہتا ہے اگر آپ نے محبت کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کو سماعت فرما لیا تو جتنے گناہگار بیٹے ہیں سب گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، اور جتنے بیمار بیٹے ہیں انشاءاللہ سب بیماری سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ ایک شعر سناتا ہوں اور اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، حدیں تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی، اور نسیم صبح کی جامہ تلاشی لی گئی جس دم، نسیم صبح کی جامہ تلاشی لی گئی جس دم، گلوں پر کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی، گلوں پر کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی۔ اور ایک شعر اور سناتا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اور یا رب خدا کرے کہ مدینے کو جائے ہم، بول دیجئے گا آمین۔ یا رب خدا کرے کہ مدینے کو جائے ہم، خاک در رسول کا سرما لگائے ہم، خاک در رسول کا سرما لگائے ہم۔ اور اگلا شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں شعر سناؤں ایک حدیث سناتا ہوں۔ پورا مجمع نبی کے نام پر تڑپ کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں ما من احد یسلم الی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی مجھ سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، عقیدت رکھنے والا دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھ پر محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کرتا ہے تو مدینے سے میں اس کا سلام سن بھی لیتا ہوں اور مدینے سے جواب بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ، سب بول دیجئے کانے لالے کرامت پہ، اور ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ، مصطفیٰ کی سماعت پہ۔ ماشاءاللہ علماء اکرام علامہ غلام مرسلین صاحب تشریف لائے، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ تشریف کیے حنصر کی سرزمین سے، اللہ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو سرکار فرماتے جب کوئی مجھ سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھ پر سلام بھیجتا ہے اور پڑھتا ہے یا نبی سلام علیکہ، کیا پڑھتا ہے؟ اچھا سرکار تک سلام پہنچانا چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ تو سب میرے ساتھ مل کر پڑھو نا، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اب آپ نے کہاں سے سلام پڑھا ایمانداری سے بتاؤ؟ بلکرے کی ہے، بلکرے کی جامع مسجد ہے نا، بلکرے کی جامع مسجد۔ مجھے بتاؤ سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، حضور کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور کے فرمان میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ تو اب سے 1450 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، سرکار کے پیارے صحابی جن کا نام ہے حضرت جابر، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ان جابرن قال انا بمکہ حجرا یسلم الی وعرفہ الی الان۔ مصطفیٰ فرماتے جابر سنو، مکہ میں ایک پتھر تھا اور جب میں مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھ کو کہتا تھا، مجھ پر پڑھتا تھا یا نبی سلام علیکہ، کیا پڑھتا تھا؟ یا نبی۔
دیکھو پتھر نبی پہ سلام پڑھ رہا ہے لیکن ظالم سلام کو منع کر رہا ہے، پتھر نبی پہ سلام بھیج رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جابر وہ پتھر مجھ پر سلام پڑھتا تھا اور کہتا تھا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اچھا وہ کون پتھر ہے جو ہمارے نبی پر سلام بھیجتا تھا؟ وہ کون پتھر ہے جو ہمارے نبی پر سلام پڑھتا تھا؟ تو سنیے، آپ زیادہ دور نہیں، دہلی چلے جائیے۔ دہلی کے اندر علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، جن کی کتابیں لاجواب ہیں، جن کا تقوی لاجواب ہے، جن کا اخلاق لاجواب ہے، جن کا کردار لاجواب ہے، جن کی عبادت و ریاست لاجواب ہے۔ علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ کے جلد اول کے صفحہ 10 پر بیان فرماتے ہیں جو پتھر حضور پہ سلام پڑھتا تھا اس پتھر کا نام حجر اسود، سبحان اللہ، جہاں سے حاجی صاحب کا طواف شروع ہوتا ہے۔ اب بالکرا کے غیور مسلمانوں ذرا سنو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جابر خانہ کعبہ کے بقیہ پتھر مجھ کو سلام نہیں کرتے تھے، تو جو پتھر مجھ کو سلام نہیں کرتے تھے میں نے ان کو خانہ کعبہ سے نکال کر باہر کر دیا ہے۔ حجر اسود مجھ کو سلام کرتا تھا، میں نے اس کو خانہ کعبہ میں پیوست کر دیا ہے۔ اب اس سے ایک مسئلہ معلوم ہو گیا ہے کہ جو کہے یا نبی سلام علیکہ پڑھو اس کو شریعت کے اندر داخل کر دو، اور جو کہے یا نبی سلام علیکہ مت پڑھو اس کو شریعت سے باہر کر دو، کیونکہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب کوئی مجھ سے محبت کرنے والا، جب کوئی مجھ سے پیار کرنے والا، جب کوئی مجھ سے عقیدت کا اظہار کرنے والا، چاہے وہ کرناٹک کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کیرلا کا رہنے والا ہو، چاہے وہ یو پی کا رہنے والا ہو، چاہے وہ بہار کا رہنے والا ہو، چاہے وہ پورے ہندوستان کا رہنے والا ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو، چاہے وہ لندن و جاپان کا رہنے والا ہو، قسم ہے رب الجلال کی، میرے مصطفیٰ نے مطلقاً فرمایا ہے جب کوئی مجھ سے محبت کرنے والا دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھ پر محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذران عقیدت محبت پیش کرتا ہے، میں مدینے سے اس کا سلام سن بھی لیتا ہوں اور مدینے سے جواب بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ آپ نے سلام پڑھا، میرا ایقان ہے مصطفیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ میرے امام نے فرمایا ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ۔ ایک بات یاد رکھنا، بیٹا دیکھنے کے لیے ماں کی نگاہ چاہیے۔ کس کی نگاہ؟ ماں کی نگاہ چاہیے، اور حدیث مصطفیٰ کو پڑھنے کے لیے عشق رسول چاہیے۔ فرق اتنا ہے، حدیث وہ بھی پڑھتے ہیں، حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ ظالم عداوت کے دائرے میں پڑھتے ہیں اور ہم محبت کے دائرے میں پڑھتے ہیں۔ اور جو بے عشق نبی میں جھوم کے پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی، بخار آتا ہے انہیں بخاری نہیں آتی۔ کیا ہر چیز میں ان کو پہلو، نقص کا پہلو۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت وہ ایک ایسی واحد جماعت ہے کہ ہم جس طریقے سے رب ذوالجلال سے پیار کرتے ہیں اسی طریقے سے رب نے جس نبی سے پیار کرنے کا حکم دیا ہم اس نبی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور رب نے فرمایا عبدی یتقرب الی بالنوافل، اے میرے بندو سنو، میرا بندہ کثرت نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، حتیٰ احببتہ ہو، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میرا پیارا بن جاتا ہے، اور اتنا پیارا بن جاتا ہے کہ جب میرا محبوب بندہ مجھ سے جو دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، تاریخ میں کوئی ایک ایسی مجھے مثال دکھاؤ، قسم خدا کی آپ پر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہمارے اور آپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ولیوں کی کیا شان ہوتی ہے، ہمارے گھر بچہ پیدا ہو جائے اور ناراض ہو جائے تو ماں باپ مناتے ہیں، بولو مناتے کہ نہیں مناتے ہیں؟ بیٹا کھانا نہ کھائے تو باپ مناتا ہے، ماں مناتی ہے، دادا مناتے ہیں، دادی مناتی ہیں، لیکن واہ واہ، اے اللہ کے ولیوں تمہاری شان تو بڑی نرالی ہے، اے اولیاء کی جماعت تمہارا مقام تو بڑا نرالا ہے۔ ہمارا بیٹا ناراض ہو جائے تو ماں باپ مناتے ہیں، لیکن اللہ اللہ میرے غوث
پاک ناراض ہو جائے تو ماں باپ نہیں بلکہ رب ذوالجلال بناتا ہے. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے عبد القادر کھا لو، عبد القادر پی لو. اسی کو میرے امام نے ارشاد فرمایا ہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ ہے چاہنے والا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. تو شان جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے. ہم الحمدللہ رب ذوالجلال سے بھی محبت کرتے ہیں اور اس کے محبوب بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں. ہندوستان کی سرزمین ایک ایسی سرزمین، اللہ اکبر، سیدنا سرکار غریب نواز کی آمد سے پہلے میں ابھی آپ کو سناؤں گا. آپ سنیں گے تو آپ یہ سوچیں گے کہ آخر اس ہندوستان میں کیا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے. سنجر کی سرزمین ہے. کون سی؟ سنجر کی سرزمین. اللہ اکبر. میرے غریب نواز کے والد کا نام ہے سیدنا سرکار غیاث الدین. کیا نام؟ سرکار غیاث الدین علیہ الرحمت و رضوان. اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، فاضل، حافظ، مفتی، محدث اور ولایت کے منصب پر فائز تھے. آپ کی والدہ جن کا نام ماہ نور ہے. کیا نام؟ ماہ نور. لیکن ام الورا کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے. یہ بھی اپنے وقت کی بہترین مکمل 30 پاروں کی حافظہ تھی. سبحان اللہ. ایک دو پارے نہیں. آج تو ہمارا بچہ اگر ایک پارہ پڑھ لے تو اس کو مہینوں لگتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ اندازہ لگاؤ آپ کے والد بھی حافظ قرآن، عالم دین، آپ کی والدہ بھی بہترین حافظ قرآن. سنجر کی سرزمین تھی. اللہ اکبر. سن 537 ہجری حضور کے وصال کے 530 پر 7 سال کے بعد سنجر کی سرزمین تھی. آپ کے گھر میں اللہ اکبر ایک بچہ پیدا ہوا. علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس شہر میں سرکار غریب نواز پیدا ہوئے اس شہر کے اندر وہاں کا بچہ مسجد کا نمازی تھا. گھر گھر قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی اور کوئی رات ایسی نہ گزرتی تھی کہ جس رات میں وہاں کے لوگ تہجد کی نماز نہ پڑھتے ہوں. ہر آدمی تہجد کی نماز پڑھتا تھا. ایک دفعہ کی بات، 2 لوگ اپنے گھر سے نکلے. تقریباً رات کے 2 بج رہے تھے. اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپس میں ایک کی دوسرے سے ملاقات ہوئی اور ملاقات ہونے کے بعد کہا میاں آج تو مجھے بڑا افسوس ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آج تک میری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، لیکن آج افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں آج میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی ہے. دوسرے نے کہا صاحب بات جو کہہ رہے ہو وہی بات میرے ساتھ بھی حادثہ ہوا ہے. میں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، لیکن آج میری بھی تہجد کی نماز چھوٹ گئی ہے. دونوں بزرگ آپس میں بات کر رہے تھے. بات بڑھتے بڑھتے آگے بڑھ جاتی ہے. سوچا کہ چلو اب فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. صبح جب اذان کا وقت ہوتا ہے ایک صبح صادق ہوتی ہے، ایک صبح کاذب ہوتی ہے. لیکن جب اذان ہوتی ہے تو آپ اپنے مسجد کے امام صاحب سے پوچھئے، صبح کاذب کے وقت نہیں بلکہ صبح صادق جب ہو جاتی ہے تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور مؤذن صاحب اذان دینے کے حقدار ہوتے ہیں. رات کے 2 بج رہے ہیں. آسمان میں سفیدی ظاہر ہو گئی. دونوں بزرگوں نے سوچا کہ صبح صادق ہو گئی ہے، کیونکہ تہجد کے لیے صبح صادق سے پہلے نماز پڑھنا شرط ہے. سوچا کہ اب تو صبح صادق ہو گئی، ہماری نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. سوچا کہ اب آؤ چلتے ہیں فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں. چلتے گئے. کیا دیکھا کہ راستے میں سرکار غریب نواز کے والد سیدنا سرکار غیاث الدین مل جاتے ہیں. جب آپ نے ان دونوں حضرات کو دیکھا چہرے پہ مغمومی کے آثار تھے. پوچھا صاحب ہوا کیا ہے؟ کہا ماجرا اصل میں یہ ہے کہ ساری زندگی ہم نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، لیکن آج ہم نے دیکھا ہے ہماری تہجد کی نماز چھوٹ گئی ہے. سرکار غریب نواز کے والد مسکرائے، بولے کیا ہوا ہے؟ کہا کہ ہم تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے تھے لیکن دیکھ رہے ہیں کہ صبح صادق ہو گئی ہے. آپ نے کہا میاں ابھی آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ جا کر دیکھیے گا. اللہ اکبر. وہ گھڑیوں کا تو دور نہیں تھا، لوگ آسمان دیکھ کر ٹائم ٹیبل کا اندازہ لگاتے تھے. آپ کے والد مسکرائے اور مسکرانے کے بعد آپ نے کہا کہ چلو تم میرے گھر چلو. دونوں حضرات کو لے کر جاتے ہیں. لے کر جانے کے بعد آپ نے کہا آؤ تم میرے گھر کی چوکھٹ پر آؤ. وہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں ہم جیسے ہی سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ سرکار غریب نواز کا پورا کاشانہ جو ہے نور سے جھلک رہا ہے، چمک رہا ہے. پورے گھر میں نور
پھیلا ہوا ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اجالا ہی اجالا ہے۔ دونوں بزرگ نے کہا میاں معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے تم کو معلوم نہیں ہے، آج اللہ نے میرا بیٹا حسن کو پیدا فرما دیا ہے، اور جس کی برکتوں کا عالم یہ ہے کہ صرف میرا چمک رہا ہے بلکہ اللہ نے میرے بیٹے حسن کے صدقے میں پورے سنجر کو چمکا دیا، پورا سنجر چمک گیا ہے۔ کہا کہ میرا گھر نہیں بلکہ پورا سنجر میرے بیٹے کی ولادت میں چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے اتنا درد ہوتا ہے جب ظالم کہتے ہیں نعوذ باللہ غریب نواز مردہ۔ مجھے بتاؤ کیا غریب نواز مردہ ہو سکتے ہیں؟ بولو، کیا غریب نواز مردہ ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں غوث پاک مردہ، یہاں تک کہ نوبت تو یہ آ گئی کہ حضور کو بھی وہ ظالم زندہ نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی مدینہ گیا، وہاں پر ایک شیخ سے ملاقات ہوئی تو میں حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، کیونکہ میرے دل کی دھڑکن ہیں، سرکار تاج الشریعہ علی رحمت الرضوان سے میں نے مطابعتی 10 سال الحمدللہ علم دین حاصل کیا ہے، اور فضیلت کی جو حضرت نے آخری حدیث تھی متعدد مرتبہ پڑھائی ہے، تو ہم سرکار اعلیٰ حضرت سے دل و جان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ اشعار روزے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر گنگنا رہا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم و عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم و عالم سے چھپ جانے والے۔ وہ ظالم کہتا میاں ان سے دعا مت مانگو، ان کی طرف ہاتھ مت پھیلاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ تم کو کیا دے دیں گے، تم مردہ ہے۔ نعوذ باللہ یہ اس کی زبان سے جملے نکلے ہوئے تھے۔ میں اللہ کے دربار میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ظالموں تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک ہو، تم کہتے ہو سرکار مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے ہمارے سرکار کل بھی زندہ تھے، ہمارے سرکار آج بھی زندہ ہیں، اور صبح قیامت تک ہمارے سرکار زندہ ہیں۔ اس لیے میرے امام نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم و عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ تو ہمارا عقیدہ ہمارے سرکار زندہ ہیں، بولو ہمارے سرکار زندہ ہیں۔ سرکار کی تو بہت بڑی بات ہے الحمدللہ، سرکار غریب نواز، اللہ اکبر، پورا گھر چمک گیا۔ کہا کہ ابھی تہجد پڑھنے کا وقت ہے، ابھی رات کے تقریباً 2 بجے ہیں۔ دونوں بزرگوں نے تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کہا الہی ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہماری نماز قضا ہو گئی ہے، اب دن ہوتا ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے۔ سنجر کے لوگ کوئی ہمارے اور آپ کی طرح نہیں تھے کہ صاحب کھایا پیا اور پوری طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو ہم نے کھا لیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کو تو لوگوں نے بڑا عالیشان پیمانوں پہ بنا لیا ہے، لیکن آج مسجدوں کو ویران کر دیا گیا ہے۔ سنجر کے لوگ بڑے نمازی تھے، شام کا کھانا بعد میں کھاتے تھے، مغرب کی نماز پہلے پڑھتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے باقاعدہ آپ لوگ سو جاتے تھے۔ تو ماحول ایسا تھا، جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، فجر کی نماز میں لوگ آئے، آنے کے بعد کیا دیکھا کہ پورا سنجر چمک رہا ہے، پورے سنجر کے اندر خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا آج سنجر کے اندر بڑا خوشنما ماحول ہے، سنجر کی تو فضا بدل گئی ہے، سنجر کی تو ہوا بدل گئی ہے، سنجر کے اندر ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی خوشبو آج تک ہم نے کبھی سونگھی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، آج غیاث الدین کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، لوگ جمع ہوئے مبارکباد دینے کے لیے۔ تو سرکار غریب نواز کی ماں حضرت ماہ نور آتی ہیں اپنے شوہر کی بارگاہ میں، عرض کرتی اے میرے شوہر نامدار، بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب ہمیں اس بچے کا نام کیا رکھنا ہے؟ ہماری ماں بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمارے بزرگ نام پوچھنے کے لیے امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، باقاعدہ ہم نے بھی بہت سارے بچوں کے نام بتائے ہیں، لیکن حضرت میں صحیح بتا رہا ہوں، ہم نے جو نام بتا دیا وہ نام سمجھ میں نہیں آتا ہے، پوچھ لیتے ہیں لیکن نام اپنے حساب سے رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا غلام مرسلین صاحب، ایک دفعہ کی تو بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا حضرت مجھے بچہ بہت پریشان کرتا ہے۔ میں نے کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ رات ہوتی تو نہیں سوتا ہے، دن ہوتا ہے تو پریشان کرتا۔ میں نے معاملہ
وجہ کیا ہے؟ کہا کہ بچے کو نیند نہیں آتی، پریشان کرتا، چڑچڑاپن اس کے اندر رہتا ہے۔ میں نے بچے کا نام کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا حضرت میرے بچے کا نام شریر ہے۔ کیا نام ہے؟ شریر، شین را یا را، شریر۔ میں نے کہا نام بچے کا شریر ہے اور کام شریف والے چاہتے ہو۔ آپ اندازہ لگاؤ، نام سے ذات کے اوپر اثر پڑتا ہے، نام سے شخصیت کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ملت کے نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنا بچہ ہو یا بچی ہو، بچوں کے نام ایسے رکھیے گا کہ نام دیکھ کر کوئی یہ نہ ہے کہ یہود کا بچہ رہا ہے، نصرانہ کا بچہ رہا ہے، مجوسی کا بچہ رہا ہے، کسی منافق کا بچہ رہا۔ نہیں، ایسا نام مت رکھیے گا، بلکہ آپ اپنے بچے کا ایسا نام رکھیے گا کہ نام سے پتہ چل جائے کہ کسی دنیا دار کا غلام نہیں بلکہ امام حسین کا غلام آ رہا ہے، غریب نواز کا عاشق آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میاں بی بی میں گفتگو چل رہی ہے۔ میاں بی بی نے کہا اے میرے سرتاج، بچہ ہوگا، ذرا بتاؤ نام کیا رکھا جائے؟ تو حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ہمارے خاندان کی پرمپرا ہے، کیونکہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، آپ کا سلسلہ امام حسن و حسین سے جا کر ملتا ہے، آپ اوریجنل سید ہیں سرکار غریب نواز۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا اے میری شریک حیات، ذرا سوچنے کا ٹائم دیا جائے۔ آپ نے کہا ایک بات میں کہوں؟ تو آپ کے شوہر نے کہا بیوی بتاؤ تمہاری بات کیا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ بیویوں کی بات نہیں سنتے ہیں، لیکن وہ نبی کا گھرانہ تھا۔ انہوں نے کہا بتاؤ بیوی معاملہ کیا ہے؟ کہا میں بھی ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ کہا کہ بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا آپ کا بیٹا میرے شکم میں تھا تو میں آواز آسمان سے سنتی تھی، کوئی کہنے والا کہتا تھا اے خاتون، اے حسن کی ماں حسن مبارک ہو، تمہارے گھر میں خوبصورت بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اے حسن کی ماں حسن مبارک ہو، تمہارے گھر میں حسن و جمال کا پیکر ہونے والا ہے۔ تو مجھے جب میرا بچہ پیٹ میں تھا تو حسن کے نام سے آواز آتی تھی، تو میں چاہتی یہ ہوں کہ میں اپنے بچے کا نام حسن رکھ دوں۔ کیا؟ حسن رکھ دوں۔ اور حسن کا معنی آتا ہے خوبصورت۔ کیا معنی؟ خوبصورت۔ اور سرکار غریب نواز، میں بتاؤں آپ کا حسن کتنا تھا؟ کہا ٹھیک ہے اے میری بی بی، اگر آپ کی منشا یہ ہے تو آج سے ہم نے اپنے بچے کا نام حسن رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز کی عمر شریف تقریباً 4 سال ہوتی ہے۔ آپ اپنے والد کے پاس جاتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ آپ نے علم دین حاصل کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بہت کم عمر میں سرکار غریب نواز نے پورے 30 پارے حفظ کر لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے علم کی ڈگری اپنے والد سے حاصل کی، لیکن جب سرکار غریب نواز کی عمر تقریباً 15 سال کی ہوتی ہے تو موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری ہے، کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا پانی کا، ہر دیوار بنتی ہے ڈھانے کے لیے، اور ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا سے جانے کے لیے۔ یہ میرے رب کا نظام ہے، اور ایک کا نظام ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا کہ تم مر جاؤ گے تو اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار شے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور آخرکار تم سب کو ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ سرکار غریب نواز کے والد کا سایہ سر سے اڑ گیا ہے، اب آپ کی والدہ کا سایہ رہا۔ 15 سال تقریباً آپ کی عمر ہے۔ وراثت میں آپ کو ایک باغ ملا تھا اور ایک پنچکی ملی تھی، وہ آپ پورا دن باغ کے اندر خدمت کیا کرتے تھے، باغ کی صفائی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز بڑی اچھی انداز میں آپ کی گھر کی زندگی چل رہی ہے، آپ باغ کی دیکھ بھال کرتے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میرے غریب نواز باغ کے اندر ہیں۔ کہاں؟ باغ کے اندر آپ موجود ہیں، باغ کے اندر موجود تھے، اور عالم یہ تھا کہ جب باغ کے اندر آپ ہوتے تو کوئی صفائی کرنے والا آتا اور آپ کے آنے سے پہلے پورے باغ کی صفائی کر کے چلا جاتا۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن، آپ نے سوچا کہ آخر میرے باغ کے اندر آتا کون ہے اور یہ پوری صفائی کر کے چلا جاتا کون ہے؟ ایک دن آپ صبح کے وقت گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ 4 آدمی ہیں جن کی داڑھی سفید ہے، جن کے چہرے پہ نور ہے۔ میرے غریب نواز نے پوچھا بتاؤ یہ لوگوں تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے تو تمہیں سنجر کے اندر نہیں دیکھا۔
انہوں نے کہا واقعی تم نے ہم کو نہیں دیکھا اور نہ ہی تمہارے گاؤں کے لوگوں نے ہمیں دیکھا، لیکن ہم نے تم کو دیکھا ہے۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ آپ کے والد جن کا نام غیاث الدین ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو آسمان میں پرندے رک جایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ، قسم خدا کی اللہ نے سرکار غریب نواز کے والد کو ایسی آواز دیتی تھی، جب باغ کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ایک سما سا چھا جاتا تھا، پرندے رک کر آپ کی آواز کو سنتے تھے، کہتے تھے کہ آپ کے والد کے زمانے میں ہم آتے تھے اور سارے باغ کی صفائی کر کے چلے جاتے تھے، تو ہم نے سوچا ارے جس کا باپ غیاث الدین ہو اس کے وقت کا ایک ایسی ولایت کے منصب پر آپ فائز ہوں گے کہ ساری، اس لیے ہم نے سوچا موقع ہے کہ ہم کوئی انسان نہیں بلکہ جنات ہیں اور آپ کی محبت میں آتے ہیں۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے آپ کا انداز بھی وہی انداز ہے جو کہ آپ کے والد غیاث الدین کا انداز تھا، تو جو محبت ہم ان کے ساتھ پیش آتے تھے وہی محبت ہم آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے گا، جو خدمت ہم ان کی کرتے تھے وہی خدمت ہم آپ کی بھی کرتے ہیں۔ برابر باغ کی صفائی وہ جنات کر کے جاتے تھے۔ ایک روز میرے غریب نواز باغ کے اندر ہیں، باغ کی خدمت کر رہے ہیں، اچانک ایک بزرگ آتے ہیں جن کے چہرے پر جو ہے گرد و غبار تھی اور ایک اجنبی معلوم ہوتے تھے، اور آنے کے بعد آپ نے سلام کیا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا، اور آپ کے خاندان کی پرمپرا تھی اگر کوئی مہمان آتا تو بھوکا نہیں بھیجتے تھے بلکہ کھلا کر بھیجتے تھے۔ اور آج بھی آپ اجمیر چلے جائیے، میرا اپنا ماننا ہے آدمی خالی دامن لے کر جاتا ہے لیکن گوہر مراد سے اپنے خالی دامن کو بھر کر آتا ہے۔ میں مراد آباد کی سرزمین کا رہنے والا، الحمدللہ ایک دفعہ کی بات ہے، میں بیمار پڑ گیا، رمضان کا مہینہ تھا، اور اتنا بیمار پڑا کہ میرا سینے میں ایسا ورم رہتا تھا کہ تقریباً 50,000 روپیہ میں نے 15 دن کے اندر اپنے اوپر خرچ کیے۔ اب سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، میری مفتی کا کورس چل رہا تھا، تو میں اتنا پریشان طالب علمی کا دور تھا، میں نے سوچا کہ کیا کرا جائے، رمضان کا مہینہ بڑا بے چین و بے قرار تھا۔ میں اس وقت اجمیر نہیں گیا تھا کیونکہ دوران تعلیم چھٹی نہیں ملتی تھی، پہلی مرتبہ اجمیر میرا جانے کا پلان بنا۔ 15 رمضان آ گیا، ڈاکٹر کو دکھایا لیکن فائدہ نہیں مل پا رہا ہے، میں مغموم ہو گیا، الہی کرا جائے تو کیا کرا جائے، ٹینشن میں گھر والے بھی، بڑی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی سینے میں۔ میں نے سوچا ایک کام کیوں نہ کروں، میں نے دل میں منت مان لی، الہی جیسے ہی میں عید کی نماز پڑھا دوں گا میں اجمیر معلیٰ کی سرزمین پہ چلا جاؤں گا، کیونکہ میں فتاوی رسبیہ پڑھ رہا تھا۔ فتاوی رسبیہ یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، امام اہل سنت نے 30 جلدوں پر لکھا ہے، تو فتاوی رسبیہ کے اندر میرے امام نے لکھا ہے کہ 40 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور 40 جگہ میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اجمیر بھی ان جگہوں میں شامل ہے۔ میں نے سوچا ایک کام کیوں نہ کروں، عید کی نماز پڑھا کر اجمیر چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے 2 ساتھیوں کو لیا اور کہا صاحب جلدی ٹکٹ بنواؤ، اجمیر چلتے ہیں۔ دل کی دھڑکن بڑھتی جاتی ہے، آج لوگ بھی اجمیر جاتے ہیں لیکن جانے کا طریقہ غلط ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ٹرین میں بیٹھتے ہیں، سیلفی لینا شروع کر دیتے ہیں، اجمیر پہنچتے فوٹو کھنچوانا شروع کر دیتے ہیں، انا ساگر پہ جا رہے ہیں ویڈیو بنوا رہے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، گویا کہ لوگوں نے اس کو گھومنے کی جگہ بنا دیا ہے۔ صاحب اجمیر گھومنے کی جگہ نہیں ہے، وہ تو دعاؤں کی مقبولیت کی جگہ ہے۔ میں حقیقت کے ساتھ بتا رہا ہوں، میں بڑا پریشان تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، زاروں قطار رو رہا تھا۔ الہی میں نے تجھ سے دعا مانگی ہے، اجمیر والے غریب نواز کی شان بڑی نرالی ہے، وہ تو دربار بڑا دربار ہے، وہ مقام تو بڑا اونچا مقام ہے، جانا میرا کام تھا، نظر ولایت پہنچانا، نظر کرم فرمانا غریب نواز کا کام ہے۔ الہی میں ان کی چوکٹ پہ جا رہا ہوں، اجمیر پہنچا، اسٹیشن سے اترا، آنے کے بعد نگاہیں جھکی ہوئی تھی، نگاہیں جھکنے کے بعد میں غریب نواز کی چوکٹ میں جانے سے پہلے میں نے پھول لیے، پھول لینے کے بعد میں نے پھولوں کی ٹوکری اپنے سر پہ رکھی۔ میرے جو ساتھ میں 2 لوگ تھے، میں نے کہا تم اپنی پلکوں کو جھکا لو، آنکھوں سے آنسو بہا دو، کیونکہ یہ چوکٹ کوئی معمولی چوکٹ نہیں ہے، یہ ایسی چوکٹ ہے یہاں پر آلہ آتا ہے اپنے سر کو جھکا کر آتا ہے، اغنا آتا ہے اپنے سر کو جھکا کر آتا ہے، بخت
عزت کا بادشاہ آتا ہے اپنی گردن کو جھکا کر آتا ہے, وہاں پر کوئی اکڑ کے نہیں چلتا ہے. سرکار غریب نواز کا آستانہ ہے. میں جیسے ہی غریب نواز کے آستانے پہ پہنچا فوراً اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی استاد زمن کا یہ شعر یاد آ گیا, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. غریب نواز آنا میرا کام تھا, شفا دینا آپ کا کام ہے, حاضری دینا میرا کام تھا, نظر کرم فرمانا آپ کا کام ہے. قسم ہے رب کعبہ کی, دل کے ساتھ جو دعا نکلتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اثر کرتی ہے. میں نے دعا مانگی, وہ دعا کہ جس کے ذریعے سے وہ دوا کہ 50,000 کی دواؤں نے وہ کام نہیں کیا جو غریب نواز کی نظر عنایت نے کر ڈالا ہے, وہ غریب نواز کی نظر عنایت نے کر ڈالا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اے لوگوں ولیوں سے پنگا مت لینا, کیونکہ میرے رب نے فرمایا من عاد لی ولین فقد آذنتہ, جس نے میرے ولی سے دشمنی لی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. کیونکہ اولیاء اکرام پہ پاور کا عالم یہ ہوتا ہے اگر وہ آسمان پر نگاہ ڈالتے ہیں انہیں عرش معلیٰ دکھائی دیتا ہے, زمین پہ نگاہ ڈالتے ہیں تحت الثری دکھائی دیتا ہے. دس سال ہو گئے, کتنے 10 سال, الحمدللہ 10 روپے کی دوا نہ کھائی. سبحان اللہ بول دو نا سبحان اللہ. حضرت قاری یعقوب صاحب 10 سال 10 روپے کی دوا نہیں لی ہے, اور الحمدللہ میں اپنے سال میں تقریباً 10 مرتبہ لپڈ پروفائل کولیسٹرول کی جانچ کرواتا ہوں, سال میں 10 مرتبہ کراتا ہوں. میں دیکھتا ہوں الحمدللہ جو 10 سال پہلے میری رپورٹ تھی وہی 10 سال کے بعد وہی رپورٹ باقی ہے. ایسا کرم ایسا فیضان. لوگ کہتے ہیں کہ غریب نواز کے چاہنے سے ان کی بارگاہ میں جانے سے کچھ نہیں ملتا. میں نے کہا یہ تمہاری سوچ مبارک ہو, آدمی جیسا سوچتا ہے اللہ اس کو ویسا ہی عطا فرماتا ہے. میرے غریب نواز اللہ اکبر, کتنے سال کی عمر ہے؟ 15 سال کی عمر. والد کا سایہ سر سے ہو گیا. آپ باغ کے اندر جنات آتے ہیں, آپ کے باغ کی خدمت کر کے جاتے ہیں. آپ نے علم دین حاصل کیا, اب ماں کی بارگاہ میں جاتے ہیں. وہاں باغ کے اندر موجود تھے تو ایک بزرگ آئے جن کا نام تھا ابراہیم قندوزی. کیا نام؟ اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو طلب کر بول دو نا یا رسول اللہ. میری جانب جو ہو جائے اشارہ, میری جانب جو ہو جائے اشارہ, مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ. زور سے بول دو یا رسول اللہ. یہ ایسا نعرہ ہے. ایک دفعہ میں ٹرین میں جا رہا تھا تو کچھ داڑھی والے ٹوپی والے وہاں موجود تھے. اچھا ہمارا لباس دیکھ کے ہی لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا غلام آ رہا ہے. اب وہ عجیب شکل و صورت کے, تو مجھے پہچان تھوڑی سی کرنی تھی کہ یہ اپنے بیٹے ہیں یا پرائے. تو میرے ساتھ ایک حضرت تھے, میں نے کہا یا رسول اللہ, تو ان کا چہرے کا جغرافیہ بدل گیا. میں نے پہچان لیا. اگر آپ ٹرین میں جا رہے ہوں, کچھ داڑھی ٹوپی والے ہوں اور آپ کو پہچاننا ہو کہ یہ اپنا بیٹا ہے یا پرایا, تو آپ اس کے کان میں جا کر بول دو یا رسول اللہ. اگر مسکرا جائے تو سمجھ لینا جنتی بیٹا ہوا ہے, اور چہرے کا جغرافیہ بدل جائے تو سمجھ لینا جہنمی بیٹا ہوا ہے. تو محبت سے بول دو نا یا رسول اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے میری جانب جو ہو جائے اشارہ, مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ, اور کروں پھر میں مدینے کا نظارہ, چمک جائے میری قسمت کا تارا. سنیے سرکار غریب نواز, بولو سرکار غریب نواز. اللہ اکبر. آپ کی عمر سری بڑھتی جا رہی ہے. ایک بزرگ آئے ابراہیم قندوزی, ان کے شیخ تھے. انہوں نے ایک روٹی دی, کہا کہ ساری زندگی میں آدھی روٹی تمہیں کھانی ہے اور آدھی روٹی اس ذات کو دینی ہے جس کو زمانہ حسن کے نام سے جانتا ہے. اور سرکار غریب نواز کا جو نام تھا وہ حسن تھا. معین الدین تو آپ کا لقب ہے, آپ کا اصل نام جو ہے وہ حسن ہے. معین الدین کا جو نام ملا, خطاب ملا, یہ نبی کی چوکھٹ سے ملا ہے, اور حسن کا جو خطاب ملا ہے یہ ماں کے آشتانے سے ملا ہے. اللہ اکبر. لیکن دیکھیے جو نام نبی کی چوکھٹ سے ملا ایسا مشہور ہو گیا کہ آج پاکستان سے آئے یا بنگلہ دیش سے آئے, ہر کوئی معین الدین کے نام سے آپ کو پہچانتا ہے, ہر کوئی غریب نواز کے نام سے آپ کو پہچانتا ہے. ایک بزرگ آتے ہیں جو کہ مجذوب تھے, لباس پھٹا ہوا تھا, چہرے پر گرد و غبار کے آثار تھے. ان کے گلے میں ایک جس کو قبر آپ کے یہاں بولتے ہیں, ہمارے یہاں تھیلا بولتے
बोलते हैं। वो फटा पुराना थैला था, उस थैले के अंदर एक रोटी का आधा टुकड़ा था। लाने के बाद वो बैठ गए, सलाम किया, कहा कि साहब मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? तो सरकार गरीब नवाज ने कहा मियाँ कैसी बात करते हो, किसकी चौखट पर आए हो, जिसके बारे मेरे इमाम ने फरमाया मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांग पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है, वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे नबी का मकाम तो वो मकाम है, नबी की चौखट पे क्या, अहले बैत थार की चौखट पर अगर कोई जाता है तो वो उसको माला माल करके भेजते हैं। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया कि बैठो अभी मैं आता हूं। आप फौरन अपने अंगूर के जाते बागीचे में जाते हैं और बेहतरीन अच्छी क्वालिटी के अंगूर, ये नहीं कि घटिया अंगूर, सबसे उम्दा अंगूर जो उनके बाग के थे उसको तोड़ते हैं और धोने के बाद एक बर्तन में रखकर उन बुजुर्ग के सामने पेश कर देते हैं। बुजुर्ग ने अंगूर तनाबुल फरमाए। उसके बाद आपने रोटी का आधा टुकड़ा निकाला, निकालने के बाद आपने मेरे गरीब नवाज के हाथ में दे दिया। आप ज़रा बताओ तो सही ये क्या बात थी, ये कौन सा राज था जो उस रोटी में छुपा हुआ था? अगर आज कोई आपके पास आए और रोटी का टुकड़ा आपको दे तो आप उसको डांट भी सकते हैं, डपट भी सकते हैं, क्योंकि हमारा तवक्कुल कमज़ोर पड़ गया है। आज तो वो औलिया इकराम के ऐसे चेहरे हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह वो क्या शान थी उन लोगों की। उन्होंने कहा ये आधी रोटी का टुकड़ा है, आपको खाना है। मेरे गरीब नवाज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहा कि मेरा नाम इब्राहिम कंदोजी है। क्या नाम है? इब्राहिम कंदोजी। कहा कहाँ से आए? फरमाया फला शहर से आया हूँ। कहा किसने भेजा है? कहा मुझको मेरे शेख ने भेजा। कहा क्यों भेजा है? कहा इसलिए भेजा है कि मेरे शेख ने मुझको एक रोटी दी थी और कहा कि एक रोटी में से आधी रोटी तुमको खाना है और आधी रोटी हसन नाम को देना है। कहा कि एक मुद्दत से मैं तुमको तलाश रहा था, लेकिन अल्लाह ने आज तुम्हारी शक्ल में हसन मुझको अता कर दिया है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैंने वो आधी रोटी ली और लेने के बाद मैंने उस आधी रोटी को खा लिया। खाना था। फरमाते हैं कि मेरा रुझान तिजारत की तरफ था, मेरा रुझान बागात की तरफ था, लेकिन जैसे ही रोटी मेरे हलक से मेरे पेट में पहुंचती है मेरे दिल की दुनिया बदल जाती है। मैंने कहा ये तुमने क्या खिला दिया है? अब तो मेरा दिल बेताब हो जाता है, मेरा दिल बेकरार हो जाता है। गरीब नवाज फरमाते हैं कि वो रोटी मैंने क्या खाई, मैंने क्या कहा, जो मेरा बाग था वो सारा बाग बेच दिया, जो मेरा पंचत की थी वो पंचत की बेच दी। बेचने के बाद आपने सारा माल अगले दिन है गुरबा और मसाकीन की तरफ तकसीम फरमा दिया। उसके बाद आप हक की तलाश के लिए चल देते हैं। उलमा फरमाते कि आप अपने घर से निकले, निकलते निकलते चलते चलते, क्योंकि आप संजर के रहने वाले थे, आप सबसे पहले बगदाद की सरजमीन में सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाहु अकबर। मेरे गौसे पाक की जो सरकार गरीब नवाज की वालदा है, ये सरकार गौसे पाक की सगी चचेरी बहन है। सुभान अल्लाह। तो इस एतबार से गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार गौसे पाक के सगे भांजे हुए, सगे चाचाजाद भांजे भी हुए। आपके पास पहुंचे, 50 पे 7 दिन रहे। कितने? 50 पे 7 दिन आपकी सोहबत में रहे। उसके बाद कहा कि मुझे इजाज़त दीजिए। सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया कि ठीक है आप जाइए, मैं तुमको इजाज़त देता हूँ। लेकिन जब वो जा रहे थे ना तो मेरे गौसे पाक इरशाद फरमाते, ए लोगों ये जो बच्चा जा रहा है ना ये कोई मामूली नहीं है, अल्लाह ने इसको विलायत अता फरमा दी है। अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा लगाओ जिसको गौसे पाक इतना ऊंचा मकाम दे। आप चलते गए, आपकी मुलाकात रास्ते में होती है। रास्ता था कोई ऐसा तो दौर नहीं था कि साहब फ़्लाइट में पहुंच बैठते और फ़ौरन नीशापुर चले जाते। आप अपने शेख की तलाश में थे कि मुझे कोई शेख कामिल मिल जाए और जो मुझको हक़ का बेहतरीन तरीके से रास्ता दिखा दे। आप बगदाद की सरजमीन से सफ़र तय करते हैं और आपको नीशापुर की सरजमीन जाना था। नीशापुर ये वो जगह है जहाँ पर आपके शेख सैयदना सरकार उस्मान हारूनी रहते थे। सुभान अल्लाह। इनकी विलायत भी लाजवाब थी। आप चलते गए, रास्ते में आपकी मुलाकात 2 शख्सों से होती है जो कि बहुत बड़े बदमाश थे। उनका काम था चोरी करने का। रास्ते में कोई आता तो उसके माल को लूट लेते, हड़प कर लेते। सरकार गरीब नवाज जैसी वहाँ पहुँचे, उन बदमाशों ने आपको देखा। देखने के बाद आपको रोका। रोकने के बाद कहा कि तुम्हारा क्या नाम है? मेरे गरीब नवाज ने मुस्कुरा कर कहा मेरा नाम हसन है। सुभान अल्लाह। मेरा नाम हसन है। तो कहा कि माँ तुम्हारे पास कोई सामान है? तो वो झूठ तो बोल नहीं सकते थे, झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि सच्चाई उनको ख़ानदान से मिली थी। कहा कि हाँ मेरे पास सामान है।
آپ نے جتنا بھی زیادہ راہ لیا تھا، کھانے کا پینے کا پیسہ، سارا سامان نکال کر آپ نے ان لوگوں کو عطا فرما دیا ہے۔ اور وہ بدماش اتنے چالاک تھے، اگر کوئی محبت کے ساتھ سامان دیتا تو لے لیتے، اور اگر زیادہ وہ کرتا تو پھر وہ مار پیٹ کرتے۔ سرکار غریب نواز نے پہلی آواز میں سارا سامان دے دیا، لیکن جب بدماشوں نے دیکھا ارے یہ سفر تو رات کا وقت ہے، ابھی یہاں سے نیشا پور تقریباً 130 دن کا راستہ تھا، نہیں 1.5 مہینے کا راستہ تھا، کہا اتنا لمبا سفر طے کر کے جائیں گے؟ لوگوں نے کہا اے بیٹا، اے بچے، ذرا یہ تو بتاؤ تم اتنا لمبا سفر طے کر کے جا رہے ہو، تم نے یہ نہیں سوچا کہ تمہیں راستے میں کون کھلائے گا کون پلائے گا؟ میرے غریب نواز نے مسکرا کر بڑا پیارا جواب دیا، جس آیت کی میں نے تلاوت کی اسی کا یہ مصداق واقعہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز ہو یا سرکار ہو سے پاک ہو، ان لوگوں نے میرے نبی پر ایسا توکل کیا ہے، اللہ پر ایسا توکل کیا ہے، بڑی سے بڑی طاقتیں ان کو توڑنے کے لیے آئی، لیکن ہم نے دیکھا ہے غوث پاک کی بارگاہ میں وقت کا بہت بڑا بدماش آتا ہے، لیکن نگاہ غوث پاک پڑتی ہے، وہ وقت کا بخشاس، وقت کا کلندر بن جاتا ہے، وقت کا ولی بن جاتا ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ لوگ کہتے ہیں، کہا میاں بڑا لمبا سفر ہے، تم نے سارا کھانا ہم کو دے دیا، اب بتاؤ تم راستے میں کیسے کھاؤ گے؟ اب ذرا دیکھیے میرے غریب نواز کا توکل، میرے غریب نواز کا بھروسہ۔ آپ نے کہا کتنے سیدھے سادے بھولے بھالے تم لوگ ہو، ذرا بتاؤ کہ تم جنگل میں تھے کہ نہیں تھے؟ کہا کہ ہاں ہم جنگل میں تھے۔ کہا یہاں سے لوگوں کا گزر ہو رہا تھا کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں ہو رہا تھا۔ کہا تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ تو میرے غریب نواز مسکرا کر بولے نادان، جب جنگل میں ہوتے ہوئے نہ تمہارے پاس کھانا تھا، نہ پانی تھا، نہ دانا تھا، نہ یہاں کوئی آبادی تھی، تو جو رب تم کو میرے ذریعے سے کھانا کھلا سکتا ہے تو وہ میرا رب مجھ کو کہیں نہ کہیں ضرور عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ اتنا سننا تھا، میرے سرکار غریب نواز نے ان کو کھلایا اور یہ ارشاد فرمایا اے کاش اگر میرے پاس اس سے بھی زیادہ مال ہوتا، میں سارا مال تم کو عطا فرما دیتا۔ آپ اتنا کہنے کے بعد صبح ہو جاتی، وہاں سے چلنے لگتے ہیں۔ کیا دیکھا، ابھی تھوڑا آگے بڑھے تھے، ایک خاتون آتی ہے۔ آنے کے بعد خاتون نے کہا صاحب رات ہو رہی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ آؤ ایک کام کرو میرے گھر پہ ٹھہر جاؤ۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اس کا کہنا مانا، میں اس کے گھر پہ ٹھہر گیا، میں نے کھانا کھایا، پانی پیا۔ وہ دونوں بدماش اپنے ماتے کی نگاہ سے سارا منظر دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے حیران ہو گئے۔ جب سرکار غریب نواز فرماتے صبح ہوتی ہے، میں نے کیا دیکھا، جس گھر میں ٹھہرا تھا وہ گھر اچانک غائب ہو گیا، وہ گھر اچانک غائب ہو گیا، وہ عورت بھی غائب ہو گئی، وہ گھر بھی غائب ہو گیا۔ وہ نوجوان وہ جو بدماش تھے انہوں نے جب دیکھا اس منظر کو تو ان کو سرکار غریب نواز کی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو میرا رب تم کو میرے ذریعے سے ایسے بیابان جنگل میں کھلا سکتا ہے، وہ میرا رب میرے لیے کھانے کا بھی انتظام فرما سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بالکرے کے غیور مسلمانوں، وہ دونوں بدماش جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور آج تک ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں کی جانوں کو لے لیا ہے، کتنی عورتوں کو بیوہ کر دیا ہے، کتنے باپ کتنے بچوں کو یتیم کر دیا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کے مال کو ہڑپ لیا ہے۔ آج ہم نے آپ کے پاور کو دیکھ لیا۔ میرے غریب نواز نے مسکرا کر کہا اس میں میرا کوئی پاور نہیں ہے، تم قرآن پڑھو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، اے محبوب آپ فرما دیجئے ساری کائنات کی بادشاہت تو اللہ کے لیے ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ وتؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور اللہ جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اور میرا رب جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا ارے کھلانا پلانا بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، رب کے قدرت میں ہوتا ہے۔ وہ رب جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دینے پر قادر ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس سے بڑھتر رزق دینے پر قادر ہے۔ وہ دونوں تائب ہوتے ہیں اور غریب نواز کے مرید بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نیشا پور پہنچ گئے، کہاں؟ عثمان ہارون علی رحمت عثمان کی بارگاہ میں۔
پہنچنے کے بعد بڑی لمبی داستان ہے، کیونکہ یہ پروگرام تقریباً کس ٹائم ختم کرنا ہے؟ 9 بجے کے قریب ہے، 9:10 تک، ٹائم بھی بہت تیزی کے ساتھ آگے گزر رہا ہے، ذرا تڑپ کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ کہاں پہنچے؟ نیشاپور۔ کہاں؟ یہ سرکار عثمان ہارونی کا گاؤں ہے، پہنچے۔ کہتے ہیں کہ ولی نے ولی کو دیکھا، دل کی دنیا بدل گئی۔ سرکار عثمان ہارونی کوئی معمولی شخص نہیں تھے، اللہ نے ان کو ولایت کبریٰ عطا فرمائی تھی۔ حضرت شیخ عثمان ہارونی علیہ رضوان کو جب وہاں پہنچے تو بڑی محبتوں کے ساتھ نوازا، اور نوازنے کے بعد کہا بیٹا اب تمہیں کچھ دن میرے پاس رہنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ ہی کے لیے تو میں نے اپنے گھر چھوڑا ہے، آپ رہے 1 دن نہیں 2 دن نہیں، علماء فرماتے ہیں کہ 20 سال تک سرکار عثمان ہارونی کی بارگاہ میں رہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں آتا 18 سال تک۔ اور جب آپ کی ساری منزلیں طے ہو گئی تو میرے غریب نواز نے فرمایا، سرکار شیخ عثمان ہارونی نے فرمایا غریب نواز اب میں تم کو ایک وظیفہ دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھو۔ کہا ٹھیک ہے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ کہا اس انداز میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، پھر دوسری رکعت پڑھو گے اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا۔ کہا ٹھیک ہے میں نے پڑھ لیا، اور بھی آپ نے بے شمار وظائف دیے۔ پھر اس کے بعد کہا بیٹا حسن ذرا میرے قریب تو آؤ۔ سرکار غریب نواز فرماتے میں اپنے شیخ کے قریب ہوا، قریب ہونے کے بعد کہا بیٹا حسن ذرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں تو رکھو۔ فرماتے کہ میں نے اپنا ہاتھ جیسے ہی سرکار شیخ عثمان ہارونی کے ہاتھ میں رکھا، کہا بیٹا حسن ذرا آسمان کی طرف دیکھو۔ کہا میں دیکھتا ہوں۔ فرماتے کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، پوچھا بیٹا کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ تو مسکرا کر بولے حضور عرش معلیٰ دکھائی دے رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹا حسن اب ذرا زمین پر دیکھو۔ کہا حضور دیکھتا ہوں۔ کہا کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ کہا ہاں میرے حضور دکھائی دے رہا ہے۔ کہا کیا حضور؟ کہا زمین کے ساتھوں طبقات دکھائی دے رہے ہیں۔ تو سرکار شیخ عثمان ہارونی بولے آج میرا کام ہو گیا ہے، کام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اب وہاں سے مدینہ پہنچے۔ کہاں؟ پہلے مکہ سے پھر مدینہ جب آپ پہنچے تو وہاں پر شیخ عثمان ہارونی علی رحمت عثمان لوگوں کو خطاب دے رہے تھے، اور آپ کا بیان تھا توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر آپ کا خطاب تھا۔ اسی اثنا میں میرے غریب نواز بھی وہاں پہنچ گئے۔ آپ کی عمر ماشاءاللہ کافی ہو چکی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو سرکار عثمان ہارونی نے جب دیکھا اوہو سرکار غریب نواز کو، تو دل خوش ہوا، اور جو بیان آپ دے رہے تھے اس بیان کو وہیں پر روک دیا، اور روکنے کے بعد کہا بیٹا اب اس بیان کو یہاں سے آگے تم شروع کرو۔ آپ اندازہ لگاؤ ایک پیدل چل کر پہنچنے والا شخص جو اتنا لمبا سفر طے کر کے وہاں پہنچا ہو، اور اس سے یہ کہا جائے کہ یہاں سے آگے بیان تم شروع کرو، جبکہ اس آنے والے شخص نے یہ نہ دیکھا ہو کہ یہ جو بیان کر رہا ہے کہ کہاں سے چھوڑا اور کہاں سے شروع کرنا۔ آپ مجھے بتاؤ آپ کے بالکرے کا کوئی شخص اچانک یہاں پر آئے اور میں اس سے کہوں کہ جہاں سے میں نے بیان چھوڑا یہاں سے آگے آپ بیان کرو، تو وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمت چاہیے، جگر چاہیے، لیکن اللہ ولی وہ ہوتا ہے جو ولی کی بات کو پہچان لیتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اے لوگوں جب تم علماء کے سامنے بیٹھو تو اپنی زبان کے سامنے پیٹھاؤ سنبھال کے بیٹھو، اور جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبان اور دل دونوں سنبھال کر بیٹھو، کیونکہ عالم وہ ہوتا ہے جو ظاہر کو پہچانتا ہے، اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ظاہر اور باطن دونوں کو پہچان لیتا ہے۔ سرکار غریب نواز جب سرکار شیخ عثمان ہارونی نے کہا حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، میرے غریب نواز نے توحید پر سب سے پہلا خطاب مدینے میں دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہاں دیا؟ مدینے میں۔ اور یہ آپ آج کی بات نہیں، 812 سال ہو گئے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال کیے ہوئے۔ کتنے؟ 812 سال، اور حضور کو وصال کیے ہوئے تقریباً 1446 سال میرے خیال سے ہو گئے ہیں۔ تو حضور کے وصال کے تقریباً یہ 600-700 سال پرانا واقعہ ہے۔ اس وقت یہ وہابیوں کی حکومت نہیں تھی مدینہ کے اندر،
वहाँ पर इनकी हुकूमत नहीं, बाकायदा वहाँ जन्नतुल बकी के अंदर 10,000 सहाबा कराम के गुंबद बने हुए थे। सरकार फातिमा का बाकायदा बेहतरीन अंदाज में मज़ार बना हुआ था। उलमाए फरमाते हैं जो अहले सुन्नत वल जमात के हैं कि जब वहाबियों की हुकूमत आई तो सबसे पहले इन वहाबियों ने जो 10,000 मज़ारात थे ना उन पर बिल्डोजर चलाया था और वहाँ पर लेटरीन और बाखाना और पेशाब करने की जगह वहाँ बना डाली है। और जन्नतुल बकी में आप कभी गए होंगे तो देखा होगा एक का भी नाम ये नहीं लिखा, आप पहचान नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर हज़रत उस्मान की कब्र है या इमाम हसन की कब्र है। किसी की तस्वीर नहीं, खाली सबको एक लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। 10,000 सहाबा की कब्रों को तोड़कर उन्होंने वहां पर आज आलीशान बिल्डिंगों को बना डाला। ये मैं उस दौर की बात बता रहा हूं जिस दौर में एक भी वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं थी, कच्चे मकान थे, अल्लाह वाले लोग थे, मेरे नबी से प्यार करने वाले लोग थे। आज तो मोहब्बतों का जनाजा निकल गया, आज तो दिलों में नफरतें पैदा होने लगी। लेकिन अल्लाह अल्लाह वो ऐसे लोग थे जब हुजूर की चौखट में जाते तो जलवाए मुस्तफा से माला माल होकर आते थे, मेरे हुजूर के फैजान से माला माल होकर आते थे। मेरे नबी के आशिक सरकार गरीब नवाज वहां पहुंचे, सबसे पहला किताब तौहीद पर दिया। उलमा फरमाते हैं बेहतरीन मजमा था। शेख उस्मान हारूनी बैठ गए, गरीब नवाज खड़े हुए, अम्माबाद से आपने किताब शुरू किया, तिलावत पढ़ी। करने के बाद जब आपने तौहीद पर खिताब दिया तो हमारी तरह कोई किताब नहीं होता था। हम किताब करें, कितने लोग आप में से होंगे सोच रहे हैं कि जल्दी हजरत किताब खत्म करें, हम अपने घर को जाएं। ये हमारे लोगों की सोच है, लेकिन वो अल्लाह वाले थे, उनका खिताब बड़ा निराला होता था। लोग आते थे, कुछ लेकर जाते थे, उस पर अमल भी करते थे। उलमा फरमाते हैं जब मेरे गरीब नवाज ने किताब दिया, ऐसा किताब दिया कि लोगों ने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। कोई जंगल को जा रहा था, कोई पहाड़ों में भाग रहा था, दीवान की तारी हो गई थी, कितने लोगों के जनाजे उठाए गए थे, वज्र की कैफियत तारी हो गई थी। कोई आपके बयान को सुनने की ताकत नहीं रखता था। इस अंदाज में आपका बलबला अंगेज खिताब था। जब आप खिताब से फारिग हो गए, मेरे मुस्तफा की चौखट पर गए, जाने के बाद सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने सलाम का मोहब्बत भरा जवाब दिया। आप देखो सलाम पेश करने वाला कौन है, ऐसा आशिक के सादे जो संजर की सरजमीन से चलकर बगदाद की सरजमीन पहुंचा, बगदाद से खुरासान की सरजमीन पहुंचा, खुरासान से नीशापुर की सरजमीन पहुंचा, नीशापुर से मक्का की सरजमीन पहुंचा और मक्का से पैदल चलते चलते उलमा फरमाते जब मदीना पहुंचे थे तो गरीब नवाज का लिबास मेला हो चुका था, पांव में छाले पड़ गए थे, आपके पांव इतने मोटे पड़ गए थे, भूख से इंतहाल हो चुके थे, लेकिन शिकवे रंजो अलम ज़बान पर नहीं लाए। जब नबी का आशिक इस अंदाज में मेरे नबी की बारगाह में जाएगा तो बोलो करम होगा कि नहीं होगा, नवाजिश होंगी कि नहीं होंगी, इनायतें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। हुजूर की बारगाह में जाते हैं, जाने के बाद अर्ज करते हैं मुस्तफा आपका गुलाम गरीब नवाज, आपका गुलाम हसन आ गया है, नजर करम फरमाइए। मेरे मुस्तफा ने सलाम का जवाब दिया। देने के बाद अंदर से आवाज आती है, बेटा मोइनुद्दीन, बेटा मोइनुद्दीन, तुझको दुनिया के काम के लिए अल्लाह ने नहीं पैदा किया, दीन के काम के लिए अल्लाह ने तुझको पैदा किया है। जा तो हिंदुस्तान चला जा, हिंदुस्तान के अंदर हर चारों तरफ कुफ्र फैला हुआ है। गरीब नवाज अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने तो हिंदुस्तान की सड़कों को नहीं देखा है, हिंदुस्तान के रास्तों को नहीं देखा है, हिंदुस्तान के मकामात को नहीं देखा है, मैं हिंदुस्तान कैसे पहुंचूंगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो तुम्हारा नबी हिंदुस्तान के बारे में बता सकता है वो हिंदुस्तान का रास्ता भी दिखा सकता है, हिंदुस्तान की सड़कें भी दिखा सकता है। गरीब नवाज फरमाते हैं इसी असना में मेरी आंखें बंद होती है, मैंने क्या देखा, मुस्तफा मेरे ख्वाब में आए और इस शान के साथ आए कि मुस्तफा ने मक्का से लेकर मदीना और मदीना से लेकर हिंदुस्तान के सारी सड़कों को दिखा दिया है, सारे रास्तों को दिखा दिया है। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, तो मैं सुनाता हूं अल्लाहु अकबर। सरकार गरीब नवाज को मेरे मुस्तफ़ा ने पूरा हिंदुस्तान दिखा दिया। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का पावर देखो, मालिक के कोनेन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नीमतें हैं उनके खाली हाथ में, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जिस नबी से खुदा ना छुपे तो क्या उस नबी से हिंदुस्तान छुप सकता है?
उस नबी से हमारे और आपके दिल के हालात छुप सकते हैं? नहीं, लेकिन क्या है, दिल से मांगी जाएगी बात तो इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। अब सरकार गरीब नवाज़ वहाँ से चल देते हैं। चलते चलते आप वहाँ से आए, आने के बाद आप जो है यहाँ पर जनाब वाला हिंदुस्तान आते हैं। हिंदुस्तान आने के बाद आप पानीपत आते हैं। पानीपत, और ये पैदल का ज़माना था, पानीपत से आप दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली से आप आगरा, आगरा होते हुए जिस जगह को मेरे मुस्तफ़ा ने दिखाया था वो अजमेर है, वहाँ पर तशरीफ़ ले आते हैं। लाने के बाद जब सरकार गरीब नवाज़ अजमेर आए तो आपके साथ 8 आदमी थे, और एक रिवायत में आता 40 लोग थे, और 41वें गरीब नवाज़ थे, और एक में आता 8 लोग थे, 90 गरीब नवाज़ थे। तो शेख शहाबुद्दीन सोरी जो उस वक्त आए थे, 1 लाख लोगों को लेकर ये आए थे राजा महाराजा से मुकाबला करने के लिए। तो ये मुकाबला हार गए थे, रास्ते में जा रहे थे। इनकी नज़र सरकार गरीब नवाज़ के ऊपर पड़ी, तो इन्होंने देखा कि कुछ दाढ़ी टोपी वाले जो है हिंदुस्तान आ रहे हैं और हम हिंदुस्तान से वापस जा रहे हैं। उन्होंने इनके पास भेजा अपने एक कासिद को कि जाओ इन बुजुर्ग से जाके पूछो कि कहाँ जा रहे हैं। तो शेख शहाबुद्दीन का कासिद जब बुजुर्ग के पास गया, मेरे गरीब नवाज के पास, पूछा साहिब कहाँ जा रहे हो? कहा कि हिंदुस्तान जा रहे हैं। कहा क्यों जा रहे हैं? कहा दीन की तबलीग करने के लिए जा रहे हैं। तो शेख शहाबुद्दीन ने कहा अरे हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं जो कि हमारी 1 लाख की तादाद में हमारी बात नहीं सुने, तो 8 लोगों की तादाद में तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे? हमारे ऊपर बड़ा जुल्म किया है, हमें बड़ी असियत दी है, तो जरा अपने ईमान मजबूत कीजिए और मोहब्बतों के साथ नवाजिए। उस वक्त सरकार गरीब नवाज ने एक तारीखी जुमला दिया था, कहा शहाबुद्दीन तुम हिंदुस्तान गए हो 1 लाख फौज की तादाद के भरोसे पर, और गरीब नवाज जा रहा है रब की ताकत के भरोसे पर। फरमा लोगों की ताकत हार सकती है लेकिन रब की ताकत नहीं हार सकती। 8 लोगों का काफिला, बड़ा मुख्तसर काफिला, अजमेर आ गए। अना सागर कभी आप गए? अना अजमेर गए? कितने लोग गए अजमेर? ज़रा हाथ उठा दीजिए कितने लोग गए। माशाल्लाह आपका ये हज़रत बिलखुसूस मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। यहाँ बिलखुसूस आपके कर्नाटक के तो कसीर तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और बेशुमार अपनी मोहब्बतों का अल्हम्दुलिल्लाह इजहार भी करते हैं। अल्लाह आपकी इस जज्बे को सलामत रखे और मरते दम तक गरीब नवाज़ की मोहब्बत अल्लाह आपकी नस्लों में मुंतकिल फरमाए। याद रखना किसी के बहकावे में मत आना, और आप हमेशा हमेशा के लिए बुजुर्गान दीन के दामन से वाबस्ता रहना। 8 लोगों का काफ़िला आ गया कहाँ पर? अजमेर। कहाँ आ गए? इजाज़त है सुनाऊँ? बात बढ़ाऊँ यहीं पे ख़त्म कर दूँ? हैं नाराज़ तो नहीं होंगे? तो मोहब्बत से बोल दो या गरीब नवाज़। आप आए अजमेर, 8 लोग थे। वहाँ का जो अना सागर आपने देखा, वहाँ पर सबसे पहला क़याम आपने वहीं किया। अब जब ये आए तो वज़ू की ज़रूरत पड़ी। ऐसा नहीं था, मसला है अगर पानी है तो वज़ू किया जाएगा पानी से, और दूर तक पानी नहीं मिला तो फिर तयम्मुम किया जाएगा। ये तयम्मुम का हुक्म तब है, लेकिन अना सागर तो पानी से भरा था। वहाँ के राजा महाराजा उससे पानी पीते थे, और उनका एक अना सागर बहुत बड़ा जो था, उनका एक दरिया था जिसके ज़रिए से वो पानी पिया करते थे, अपने जानवरों को पानी पिलाया करते थे। मेरे गरीब नवाज़ के मुरीदीन जो थे, पानी पीने के लिए और वज़ू करने के लिए जब वहाँ गए तो लोगों ने उनको रोकना चाहा, उनको अज़ियत दी, तकलीफ़ दी, और ऐसे ऐसे जुमले बोले कि अगर कोई बुज़दिल इंसान होता तो उस जगह को छोड़कर भाग जाता। लेकिन मेरे गरीब नवाज़ कोई बुज़दिल नहीं थे, कोई हिम्मत हारने वाले नहीं थे, क्योंकि उनको ताकत किसी बादशाह ने नहीं दी थी दुनिया भी। अगर उनको ताकत दी थी तो मदीने वाले सरकार ने अता फरमाए थे, उनको पावर दिया था तो मुस्तफ़ा ने अता फरमाया था। जब मुस्तफ़ा से पावर मिलता है तो ताकत का यह आलम होता है। मैंने खुद अहदीस में पढ़ा है कि जंग बदर के मौके पर 313 सहाबा इकराम थे। उधर काफिरों का 1000 का लश्कर जर्रार था, उनके पास हथियार थे, इनके पास हथियार नहीं थे। उनके पास शबाब था, इनके पास शबाब नहीं था। काफिरों के पास कबाब था, हथियार थे, घोड़े थे, असलहे थे, भाले थे, ये पयादा थे। मुख्तसर से 313 लोग थे। किसी के हाथ में जो है खजूर की लकड़ी थी, किसी के हाथ में जो है जनाबे वाला कलम था, और उसके अलावा कोई बड़ा हथियार नहीं था। वो
1000 کی تعداد میں تھے، یہ 313 کی تعداد میں تھے۔ ان کے دل میں کفر بیٹا ہوا تھا، ان صحابہ کے دلوں میں ایمان بیٹا ہوا تھا، ان کے دل میں ابو جہل کی محبت تھی، ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت تھی۔ جب 313 صحابہ کا قافلہ جنگ بدر میں پہنچا، میں نے جب اس حدیث کو پڑھا، قسم خدا کی مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہو گیا ہے، مجھے اسلام پہ داخل ہونے میں ناز ہو گیا ہے۔ یاد رکھنا، آج دنیاوی طاقتیں تمہیں ڈرائیں گی، تمہیں دھمکائیں گی، کبھی مسجد کے نام پر، کبھی مدرسوں کے نام پر، کبھی مزارات کو شہید کر کے، کبھی مسجدوں کو شہید کر کے، لیکن یاد رکھنا کبھی اس دنیاوی طاقت سے ڈرنا نہیں ہے، یہ تھوڑی دنوں کے کیڑے ہیں، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا، میرے رب نے ارشاد فرمایا، وعدہ لیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تمام دینوں میں پسندیدہ دین اسلام ہے، اور قیامت تک اس وقت آ نہیں سکتی ہے جب تک دنیا کے سارے فرق ہائے باطلہ کو کچل نہیں دیا جائے گا، سارے فرق ہائے باطل مٹ جائیں گے۔ اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک اسلام زندہ رہے گا۔ اس اسلام کو مٹانے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن سب مٹ گئے، لیکن اسلام آج تک نہیں مٹا۔ 313 صحابہ، کتنے؟ 313 صحابہ۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اللہ اکبر، صحابہ فرماتے کہ مصطفیٰ نے ہمیں کھجور کی لکڑی دیتی تھی، فرماتے جب ہم میدان جنگ میں کودے تو کافروں کی جماعت بڑے بڑے اسلحے اور ہتھیار لے کر آئے، لیکن عشق جب بولتا ہے تو سر پہ چڑھ کے بولتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جو کام مصطفیٰ کی عطا کردہ لکڑی نے کر ڈالا وہ ان کی تلواروں نے نہیں کیا تھا، اور 1000 کافر الٹے پیر بھاگنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ پتا چلا کہ ان کے پاس ایمان کی دولت تھی، اور جب انسان کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے تو انہیں دنیا کی طاقت ہلا نہیں سکتی ہے۔ وہی معاملہ سرکار غریب نواز کا تھا۔ اجمیر وہ ایسی زمین تھی جس میں ہر طرف کفر و شرک کی جو ہے بولا بال تھا، ہر طرف کفر و شرک کی پوجا کی جاتی تھی، کوئی وحدہ لا شریک کا نام لینے والا نہیں تھا، ظلم ہی ظلم تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی ہی تاریکی تھی، ظلمت ہی ظلمت تھا۔ میرے غریب نواز کے لیے تو ایک اجنبی شہر تھا، غریب نواز کے لیے ایک اجنبی ملک تھا، کسی نے پانی کی بات نہیں کی۔ اگر کوئی آدمی باہر سے آئے تو سب سے پہلے آدمی پانی کی بات کرتا ہے۔ اتنا لمبا سفر طے کر کے اجمیر سے مدینہ سے آپ یہاں آئے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ پانی پینا کہ نہیں پینا ہے، بھوک تھے پیاسے تھے، کئی دن تک کھانا نہیں کھایا، بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے۔ میرے غریب نواز جب آئے تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ کتنے؟ 50 سال کی آپ کی عمر تھی، اور آپ یہاں پر آئے اور ابھی آپ نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ 50 سال کا بزرگ، آپ اندازہ لگاؤ ہمت ہارے گی کہ نہیں ہارے گی، لیکن غریب نواز ہارے نہیں، آپ آ کر بیٹھ گئے، آپ کے خادم گئے، غریب نواز نے فرمایا کہ میرے لیے بھی پانی لاؤ۔ پانی کی بات کی تو ان ظالموں نے وہی سازش کی جو یزیدیوں نے امام حسین کے ساتھ کی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی ان کے حوالے ہم نہیں کریں گے، ظلم کیا، اذیتیں دی۔ تو آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے آ کر کہا اے ہمارے شیخ، اے ہمارے شیخ، ہم پانی لینے گئے لیکن لوگوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ میرے غریب نواز نے فرمایا اچھا پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دیکھیے غریب نواز نے کبھی اپنی کرامت کو دکھانا نہیں چاہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ غریب نواز نے کرامت کو دکھایا نہیں، لوگوں نے دکھانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ کہاں کرامت دکھانے کی ضرورت آئے وہاں پر کرامت دکھانی پڑتی ہے۔ کوئی آپ اپنا نام روشن کرنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ میرے باپ دادا کا نام، آپ تو اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ غریب نواز نے فرمایا اچھا پانی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ میرے غریب نواز کے ہاتھ میں کچھ زیادہ سامان تو نہیں تھا، کچھ برتن تھے، مصلا تھا، لوٹا تھا، تسبیح تھی، یہی آپ کا زیادہ راہ تھا۔ آپ اس مصلے پہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ کی پیالے میں، آپ کے تھیلے میں ایک پیالہ تھا، کہا کہ جاؤ انا ساگر سے کہہ دو انا ساگر تجھ کو غریب نواز نے بلایا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ تو لگاؤ میرے غریب نواز کے پاور کا۔ جب سرکار غریب نواز کے پاور کا یہ عالم، میرے مصطفیٰ کے پاور کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار غریب نواز کا خادم جاتا ہے، جانے کے بعد انا ساگر سے مخاطب ہو کر کہتا آپ نے دیکھا اگر آپ انا ساگر پہ نظر ڈالیں گے دور تک پانی ہی پانی آپ کو دکھائی دے گا، کوئی تھوڑی جگہ میں کوئی انا ساگر نہیں ہے، بہت بڑا انا ساگر پھیلا ہوا ہے۔ آپ کے خادم نے کہا انا ساگر تجھ کو غریب نواز نے بلایا ہے، اتنا جملہ کہنا تھا۔ انا ساگر کا سارا پانی میرے غریب نواز کے پیالے میں سما جاتا ہے، غریب نواز کے پیالے میں سما جاتا
دیکھا ہے, تھوڑی دیر میں کیا دیکھا, راجہ مہاراجاؤں نے کہ وہ پانی, وہ تالاب جو پانی سے لبلب بھرا ہوا تھا وہ تو خشک ہو گیا ہے. اب سارے راجہ مہاراجا پریشان ہوتے, کہتے انسان کی جب اٹکتی ہے نا تبھی اس کو اللہ والوں کا راستہ دکھائی دیتا ہے, تبھی اس کو ولیوں کا راستہ دکھائی دیتا ہے. اب راجہ مہاراجا پریشان ہو گئے, کرا جائے تو کیا کرا جائے, جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں, لوگوں کی جان پیاس سے باہر آنے پھر رہی ہے. لوگوں نے کہا کوئی راستہ نکالا جائے. لوگوں نے کہا ایک ہی راستہ ہے کہ غریب نواز کے بزرگ کے پاس جایا جائے. وہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. لوگ آتے ہیں بزرگ کے پاس, آنے کے بعد کہا مہاراجا بابا معاف کر دو, ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہم تم کو اجازت دیتے ہیں جتنا چاہو اتنا پانی پی سکتے ہو, لیکن ہمارے حال پہ کرم کرو. اگر ہمارے حال پہ کرم نہیں کیا تو ہمارے بچے پیاس سے مر جائیں گے, ہمارے جانور تڑپ تڑپ پر اپنی جان دے دیں گے. میرے غریب نواز کا دل بڑا رحم تھا. آپ کا آستانے کے بارے میں فرماتے ہیں امیر آئے یا غریب آئے, اعلیٰ آئے یا ادنا آئے, عالم آئے یا جاہل آئے, اپنا آئے یا پرایا آئے, سب غریب نواز کا مہمان بن کر آتا ہے اور خالی دامن لے کر جاتا ہے. اپنے خالی دامن کو گوہر ملا سے مالا مال کر کے آتا ہے, کیونکہ خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. میرے غریب نواز نے فرمایا اے میرے مرید جاؤ تم اس پانی کو انا ساگر کے اندر ڈال دو. قسم ہے رب کعبہ کی, وہ انا ساگر کا سارا پانی جو غریب نواز کے پیالے میں سما گیا تھا, جیسے ہی پانی ڈالا وہ انا ساگر قیامت تک کے لیے آباد ہو گیا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے تالاب خشک ہو سکتے ہیں لیکن انا ساگر کا پانی خشک نہیں ہو سکتا ہے. یہ برکتیں ہیں غریب نواز کی. سرکار غریب نواز دین کی خدمت کرتے رہے, دین کی خدمت کرتے کرتے اس عمر کو پہنچ گئے کہ جس عمر میں شادی نہیں کرتے. آپ کی عمر بھی اس لائق ہو گئی, آپ نے فیصلہ کر لیا میں شادی نہیں کروں گا, شادی نہیں کروں گا. آپ نے یہ فیصلہ کر لیا, اللہ اکبر. آپ سوچنے لگے کہ میں شادی نہیں کروں گا, دین کی خدمت کرتے رہے. ایک روز غریب نواز آپ نے دیکھا جہاں آپ کا مزار ہے نا, بالکل جو آپ کا مزار شریف ہے وہی آپ کا گھر بھی تھا, وہی آپ کی عبادت کی جگہ بھی تھا. زیادہ جگہ نہیں دی تھی وہاں کے لوگوں نے, اسی میں آپ عبادت کرتے تھے, اسی میں آپ سوتے تھے, آرام فرماتے تھے, جہاں پر آپ کا آج مزار شریف بنا ہوا ہے. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ ساری زندگی دین کی خدمت کروں گا, شادی نہیں کروں گا. آپ اپنے اس حجرے میں آرام فرما رہے تھے, باحیات تھے. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ آرام فرما رہے تھے. میرے غریب نواز کے خواب میں آقائے نامدار, مدینے کے تاجدار, محبوب پروردگار, امت کے غمخوار, بے سہاروں کے سہارا, بے چاروں کے چارہ, جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں. اور دیکھو کتنا پیارا جملہ میرے نبی نے فرمایا, یا بنیا, اے میرے بیٹے. یا بتاؤ اگر باپ اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے, تو باپ کی دل کی کلیاں کھل جاتی, بیٹے کی دل کی کلیاں کھل جاتی ہے. اگر باپ اپنے بیٹے کو کہے اے ادھر آ تو وہ مزہ نہیں آتا, لیکن باپ نے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے ادھر آ تو بیٹے کو سکون ملتا ہے. ملتا کہ نہیں ملتا ہے؟ ایسے ہی آپ اگر اپنے باپ کو کہو اے میرے والد آپ یہ کام کر لیجیے تو باپ کی دل کو سکون ملے گا. آپ کو معلوم نہیں ہے جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا اے ابراہیم تم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو, تو حضرت ابراہیم نے کتنے پیارے انداز میں اپنے بیٹے کو اپنے قریب کیا. اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں یوں فرمایا, حضرت ابراہیم نے کہا یا بنیا, اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام, میں نے خواب میں دیکھا میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترا, بول تیری رائے کیا ہے. یا بنیا کے لقب سے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پکارا. پتا چلا اگر بیٹا اپنے باپ کو ابا جان کہہ کر پکارے تو باپ کے دل کو سکون پہنچتا ہے, بیٹا اپنی ماں کو اما جان کہہ کر پکارے تو ماں کے دل کو سکون پہنچتا ہے, ماں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے تو بیٹے کے دل کو سکون پہنچتا ہے. اگر کسی کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے اور ماں کہے عبداللہ ادھر آ تو محبتوں میں وہ چاشنی نہیں ملتی ہے, لیکن اگر اسی ماں نے کہا اے میرے بیٹے ادھر آ تو بیٹے کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے, بیٹے کو ہمت مل جاتی ہے. سرکار غریب نواز اپنے حجرے میں ہے, میرے نبی آتے ہیں. آنے کے بعد حضور نے فرمایا یا بنیا, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, لمالا تنکاح, تم شادی کیوں نہیں کرتے ہو, تم نکاح کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تم نے نہیں پڑھا ہے ہماری حدیث ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح کرو, نکاح میری سنت ہے, اور جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. بیٹا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا شمار ہم میں سے نہ ہو؟
اتنا سننا تھا دل کی دنیا مچل جاتی ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سنجر کو چھوڑا ہے آپ کی محبت میں, بغداد کو چھوڑا ہے آپ کی محبت میں, مکہ کو چھوڑا ہے آپ کی محبت میں, مدینہ کو چھوڑ کر یہاں آیا ہوں آپ کی محبت میں. بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا شمار آپ سے نہ ہو؟ صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے. غریب نواز نے اجمیر ہی کے اندر ایک حسینہ جمیلہ لڑکی سے شادی کر کے ساری دنیا کے لوگوں کو میسج دے دیا, دنیا والوں سنو مطمئن کوئی نہیں ہے, فرد عورت کے بغیر جی نہیں سکتا ہے کوئی, مرد عورت کے بغیر. آپ نے 3 نکاح کیے تھے. کتنے؟ 3 نکاح کیے تھے, اور الحمدللہ آپ سے بچے پیدا ہوئے. سرکار غریب نواز کی عمر بڑھتی جاتی ہے. آپ نے اپنی پوری زندگی میں آپ کی 90 سال زندگی ٹوٹل ہوئی. کتنی؟ 90 سال. آپ 90 سال زندگی میں 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے. بس 5 منٹ میں بات پوری ہے. اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ محبت سے بول دو سبحان اللہ. پوری زندگی کتنی ملی آپ کو؟ 90 سال. سنانے کی نہیں تو بہت پوری رات سناتا رہوں گا, لیکن آپ کو بھی آرام کرنا ہے, ہمیں بھی, کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے. 90 سال زندگی میں 90 لاکھ کافروں کو آپ نے کلمہ پڑھایا. میرے غریب نواز نے 3 نکاح کیے. اللہ اکبر. اجمیر کی سرزمین پر سرکار غریب نواز کی عمر 90 سال کی ہو گئی. 627 ہجری ہے, 537 ہجری میں پیدا ہو گئی, 627 ہجری آ گئی. آپ کے وصال سے تقریباً 6 یا 7 دن پہلے آپ اسی حجرے میں داخل ہو گئے جہاں پر آپ کا مزار بنا ہوا ہے. آخری بات بتا رہا ہوں, بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. اسی حجرے میں آپ داخل ہو گئے. آپ پورا دن پوری رات ہو گئی, لیکن آپ اپنے روم سے نکل کر نہیں آ رہے. آپ کے مریدین, آپ کے خلفاء بڑے پریشان. الہی کیا ہو گیا؟ آج پورا دن ہو گیا, لیکن غریب نواز اپنے کمرے سے نکل کر باہر نہیں آ رہے, لیکن برابر قرآن کی تلاوت کی آواز سن رہے تھے, لیکن آپ جو ہے باہر نکل کر نہیں آئے. دوسرا دن آ گیا, آپ اندر رہے. تیسرا دن آ گیا, آپ اپنے حجرے سے نکل کر نہیں آئے. چوتھا, پانچواں, چھٹا دن آ گیا, لیکن آپ نہیں نکلے. آپ برابر حجرے کے اندر رہے. اللہ اکبر. مریدین پریشان تھے, کیونکہ آپ کو اللہ نے وہ حسن دیا تھا. ہم نے دیکھا ہے بڑے سے بڑا سڑا ہوا کافر بھی آتا تھا, میرے غریب نواز کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مشرف ہو جاتا تھا. کہتا تھا ارے جب نبی کے غلام غریب نواز کے حسن کا یہ عالم ہے تو مدینے میں جلوہ فرما مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اور میرے نبی کے حسن کا کوئی جواب نہیں تھا. تو لوگوں نے کہا جب غریب نواز کے حسن کا یہ عالم تو مدینے میں جلوہ فرما مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا. بڑی دور دور سے لوگ آتے غریب نواز کے حسن کو دیکھ کر, آپ کی اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو جاتے تھے. 6 دن ہو گئے, لیکن جب آپ کے مریدین نے نہیں دیکھا آپ کو تو دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی. 7واں دن آتا ہے, اچانک وہ آواز جو رات میں بھی آتی تھی دن میں بھی آتی تھی, 7ویں دن رات کے وقت آپ کا وصال ہوا تھا. یاد رکھنا, دن میں نہیں, رات کے وقت آپ کا وصال ہوا تھا. جب 7واں دن آتا ہے تو وہ آواز جو قرآن کی آ رہی تھی, وہ آواز جو تلاوت کی آ رہی تھی, 7ویں دن اچانک وہ آواز آنا بند ہو جاتی ہے. آواز آنا بند ہو گئی. مریدین کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی. الہی یہ کیا ہوا؟ ابھی تک تو ہم اپنے شیخ کی آواز کو سن کر جو تھے اپنے دل کو سکون پہنچا رہے تھے, لیکن اچانک یہ آواز آنا بند ہو گئی ہے. لوگ بڑا پریشان تھے, بے قرار تھے, بے تاب تھے, کرا جائے تو کیا جائے. لیکن ہمت ایک دم یہ نہیں تھی کہ کوئی ایک دم سرکار غریب نواز کو چھیڑ دے, کیونکہ آپ جس طریقے سے جلالی بھی تھے, جمالی بھی تھے, تو جلالی بھی تھے. آپ کو معلوم ہے ایک خاتون اس دنیا میں ایسی تھی کہ جس کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا. اس خاتون کی پڑوسن نے کہا بی بی تجھے شادی کو 10 سال ہو گئے, تیری کوکھ سے کوئی بچہ نہیں ہوا ہے, ایک کام کر تو اجمیر چلی جا. اجمیر میں ایک بابا ایسے ہیں کہ جن کو زمانہ غریب نواز کے نام سے جانتا ہے, تو ان کے پاس پہنچ جا, وہ نظر کرم فرما دیں گے تو اللہ تجھے بیٹا دے دے گا. یہ بات حقیقت ہے, میں نے اپنا نہیں بلکہ کتنے لوگوں کا تجربہ کیا ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے وہ بارگاہ غریب نواز میں جاتے ہیں اور غریب نواز سے اولاد جیسی نعمت عظمیٰ سے مالا مال ہو کے آتے ہیں. بولو حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایک خاتون 10 سال شادی کو ہو گئے,
لیکن کوئی بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا. خاتون کے خاوند نے کہا بی بی اگر بچہ پیدا نہ ہوا تو میں تجھ کو چھوڑ دوں گا, میں تجھ کو طلاق دے دوں گا. خاتون بڑی پریشان تھی, الہی کرا جائے تو کیا کرا جائے. تو پڑوسوں نے کہا کہ ایک کام کر تو اجمیر چلی جا. وہ خاتون اجمیر گئی, بارگاہ غریب نواز میں پہنچی, آنکھوں سے آنسو تھے. عرض کرتی ہے یا غریب نواز نظر کرم فرمائیے, آپ کی بارگاہ میں آپ کی خادمہ آئی ہے, 10 سال شادی کو ہو گئے ہیں لیکن آج تک کوئی بچہ پیدا نہ ہوا ہے اور امید ہے کہ شاید نہ ہو, اگر حالات ایسے ہی رہے. سرکار غریب نواز نے نظر عنایت فرمائی ہے, اس کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں اور آ کر ارشاد فرماتے ہیں اے خاتون جا تو گھر چلی جا اور اپنے خاوند سے جا کر مل لے, اس رات کے صدقے میں اللہ تجھ کو بیٹا عطا فرما دے گا. جیسے وہ گھر آتی ہے, آنے کے بعد اپنے خاوند سے ملتی ہے, وقفہ گزرا, حمل ٹھہر جاتا ہے اور اللہ نے اسی سال اس کو بیٹا عطا فرما دیا. اب وہ خاتون اسی بچے کو لے کر پھر اجمیر جاتی ہے. جانے کے بعد جیسے ہی بارگاہ غریب نواز میں پہنچتی ہے, آپ نے کبھی اس چیز پہ غور نہیں کیا ہوگا, اب تو غالباً وہاں کی جو لوگ ہیں انہوں نے اس جگہ کو بند کر دیا. سرکار غریب نواز کا جو مزار تھا, اسی مزار کے برابر میں ایک مزار اور تھا جو کہ ایک اللہ والے کا مزار تھا, وہ بڑے جلالی ولی تھے. تو اس خاتون کا بچہ اس کی گود میں تھا, تو اس بچے نے اس مزار کے اوپر پیشاب کر دیا. ان جلالی ولی کو جلال آ گیا, انہوں نے اتنا جلال کیا کہ اس کے بچے کا انتقال ہو گیا. وہ خاتون رونے لگی اور آنکھوں سے آنسو بہا کر بولی اے غریب نواز جب بچہ دینا نہیں تھا تو دیا کیوں ہے, اور جب دے دیا تو لیا کیوں ہے. اے غریب نواز ایسا تو میرے ساتھ ہونا نہیں چاہیے تھا, اتنا سننا تھا. آپ اپنا پاور بدلتے ہیں اور قبر کے اندر سے ٹرانسفر ہو کر ان اللہ والے کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں, اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے یہ اجمیر ایسا شہر ہے, یہاں پر پڑا ہوا انسان بھی آتا ہے اور جاہل بھی آتا ہے, علم والا بھی آتا ہے, غیر علم والا بھی آتا ہے. بچے کا قصور ہے, بچے کے اوپر شریعت کے احکام لازم نہیں ہوتے ہیں, تم نے بچے کو مار دیا, اس لیے جاؤ میں تم کو آرڈر دیتا ہوں, اجمیر تمہارے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, راتوں رات تم جگہ کو خالی کر دو. جا کے دیکھ لو آج بھی وہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے. جس طریقے سے میرے غریب نواز کو اللہ نے جمال عطا فرمایا, ایسے ہی جلال بھی عطا فرمایا تھا. میرے غریب نواز 7 دن ہو گئے, بس 2 منٹ میں میری بات پوری ہو رہی ہے, آواز بند ہو جاتی ہے. مریدین پریشان تھے. جب 7واں دن آیا, لوگوں سے برداشت نہ ہوا تو لوگوں نے دروازہ توڑا تو کیا دیکھا, جس چارپائی کے اوپر, چارپائی سمجھتے ہیں آپ, چارپائی آپ کے یہاں جس کیا بولتے ہیں اس کو, پلنگ کو, جس پلنگ پر سوتے ہیں آپ, اس پلنگ پر باقاعدہ میرے غریب نواز آرام فرما رہے تھے. اللہ اکبر, جا کر دیکھا تو آپ کی سانس رک گئی تھی اور پلنگ کے اوپر آپ آرام فرما رہے تھے. جب مریدین نے یہ بات دیکھی تو پورے اجمیر کے اندر کوہرام برپا ہو گیا. لوگوں نے کہا اے لوگوں, آج تو غریب نواز کا وصال ہو گیا ہے, آج تو معین الدین اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, آج کو غریب نواز کا وصال ہو گیا ہے. اب کون ہے جو ہماری رہنمائی فرمائے گا, کون ہے جو ہمیں کفر کے دجالوں سے بچائے گا. پورے اجمیر کے اندر کوہرام برپا ہو گیا. آپ کے ایک مرید آگے بڑھنے کے بعد جب انہوں نے اپنا ہونٹ سرکار غریب نواز کی پیشانی پہ لگانے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھا, میرے غریب نواز کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا محبت سے آپ کو نوازنا ہے اور تڑپ پر بولنا ہے یا رسول اللہ, اللہ اکبر. آپ کے مرید نے کیا دیکھا کہ میرے غریب نواز کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا, اور آج بھی غریب نواز کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے, آپ جا کر دیکھ لینا. غریب نواز کی پیشانی پہ لکھا تھا ماتا حبیب اللہ, ماتا حبیب اللہ, ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ, اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں وصال فرما گیا ہے, اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں وصال فرما گیا ہے. 620 پہ 7 ہجری تھی, 6 رجب المرجب تھی, شام کا وقت تھا. یہ وقت کا سکندر, پوری دنیا, پورے ہندوستان کا بادشاہ, ہم سب کا راجا, ہمارا خواجہ, اس 6 رجب کو اور 20 پہ 7 ہجری کو ہمیشہ کے لیے اس دارالفنا سے دارالبقا کے لیے کوچ کر جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں میں مشورہ ہوا اب آپ کو دفن کہاں کیا جائے. لوگوں نے کہا کہ نہیں, جہاں آپ آرام فرماتے تھے وہیں پر آپ کی تدفین کی جائے, وہیں پر آپ کی تدفین بنا دی گئی ہے. اور ساری دنیا کے لوگوں کو بتا دیا اے لوگوں, غریب نواز نہیں فرمائے ہیں بلکہ غریب نواز آج بھی زندہ ہے اور آرام فرما رہے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے اللہ کے ولیوں کا پاور تو وصال کے بعد اور زیادہ بڑھ جاتا.
جیسے میرے غریب نواز ظاہری زندگی میں نوازتے تھے، ایسے ہی وصال کے بعد بھی وہ نوازتے ہیں۔ دل کے رکھے غیور مسلمانوں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ نے بارگاہ غریب نواز میں اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ غریب نواز اجمیر سے دیکھ رہے ہیں کہ کون سا میرا عاشق محبت میں سن رہا ہے، کون سا میرا عاشق میری محبت میں اظہار کر رہا اپنی محبت کا، اور جس پر غریب نواز کی نگاہ کرم پڑ گئی، قسم خدا کی اس کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، مرنے کے بعد قبر کی دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ قابل مبارکباد ہیں، ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے اوپر غریب نواز کا صدقہ عطا فرمائے، آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، مجھ حقیر کو، ہماری اسلام کی مقدس خواتین کو، ہمارے بچوں کو، تمام کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات سے